بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے غوث زمانہ قطب وقت حضرت سیدنا خواجہ محمود دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن شریف کے واقعات اور حیرت انگیز کرامتوں کا ذکر کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح شہنشاہ گجرات شہید اکبر حضرت سید میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی دعا سے شہادت کا درجہ ملا۔ زیادہ معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت سیدنا خواجہ محمود دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کا آستانہ شریف گجرات کے بیرپور شریف میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کی درگاہ شریف سے کچھ ہی دور ایک پہاڑی ہے جسے پریم گلی پہاڑ کہتے ہیں۔ آپ کئی مہینے تک اس پہاڑ کی ایک غار میں عبادت الہی اور سخت ریاضت و مجاہدات میں مشغول رہے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ روزہ رکھتے اور افطار کے وقت صرف ایک قطرہ پانی پیتے اور ایک مہینے کے بعد صرف ایک کھجور کھاتے۔ کئی مہینوں تک آپ اسی حال میں اس پہاڑ کی غار میں رہے۔ ایک دن اسی غار کے اندر آپ کو بارگاہ رب العالمین سے بشارت ہوئی اور آپ کو ایک خطاب عطا ہوا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے محبوب اللہ یعنی اللہ کے محبوب کا خطاب ملا۔ اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلفائے راشدین کے ساتھ تشریف لائے اور آپ پر نوازشات فرمائی۔ آپ کے خاندان کے دوسرے مشائخ اعظام کی مقدس روحیں بھی وہاں جلوہ فرما ہوئی اور حضور سیدنا غوث اعظم سرکار خواجہ غریب نواز اور حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روحانیت بھی تشریف لائی اور اپنی خاص نعمتوں سے آپ کو نوازا۔ اس وقت زمین و آسمان سے محبوب اللہ کی ندا آئی۔ اس کے بعد آپ پریم گلی پہاڑ کی غار سے باہر تشریف لائے اور اپنے گھر پہنچے۔ آپ کا نائی یعنی حجام آپ کی خدمت میں آپ کے بال تراشنے اور چہرہ بنانے کے لیے حاضر ہوا۔ جب نائی نے حجامت بنانا شروع کیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت نے کئی مہینوں سے روزے رکھے لیکن آپ کا مبارک چہرہ کتنا خوشنما معلوم ہوتا ہے، اس پر بھوک کا کوئی اثر نہیں دکھتا۔ حضرت خواجہ دریائی دولہا نائی کے دل کے اس خیال سے آگاہ ہو گئے۔ نائی اس وقت آپ کی گردن مبارک پر حجامت کر رہا تھا تو آپ نے جان بوجھ کر اپنی گردن کو ہلا دیا جس کی وجہ سے آپ کے کان پر زخم لگا، مگر اس میں سے خون نہیں بلکہ پانی کا ایک قطرہ نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ حجام کانپنے لگا تو آپ نے اس کو تسلی دی۔ حضرت سیدنا خواجہ محمود دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے القابات ہیں، انہی میں ایک مشہور لقب ہے دریائی دولہا۔ آپ کو دریائی دولہا کہنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ خشکی کے علاوہ پانی پر بھی آپ دستگیری فرماتے تھے۔ دریا اور سمندروں کے معاملات بھی آپ کے سپرد تھے۔ جب کوئی جہاز یا کشتی طوفان میں پھنس جاتی اور کشتی والے عاجز ہو کر آپ کو پکارتے تو آپ ان لوگوں کی دستگیری فرماتے اور پھنسی ہوئی کشتی کو طوفان سے صحیح سلامت نکال لیا کرتے تھے۔ اسی تعلق سے ایک روایت ملتی ہے کہ روم کے بادشاہ کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام ملکہ سلطانہ تھا۔ یہ حضرت خواجہ دریائی دولہا کی مریدہ تھی۔ ایک دن ملکہ سلطانہ نے وزیر سے کہا کہ دریا کے کنارے ایک عالیشان مکان بنانے کی تمنا ہے۔ وزیر نے ملکہ کے حکم پر عالیشان مکان تیار کروا دیا اور اس بندر کا نام سلطان بندر رکھا۔ نیا بندر بنا تو وہاں دھیرے دھیرے ایک بستی آباد ہو گئی۔ اسی بستی میں شیخ احمد نامی ایک بہت بڑا تاجر رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت سا مال سامان لیے ہوئے دریائی سفر پر روانہ ہوا۔ اس تاجر کی کشتی دریا کے بھنور میں پھنس گئی اور ڈوب گئی۔ شیخ احمد
اپنے گھر والوں اور مال سامان کے ساتھ ڈوب گیا۔ شیخ احمد کا تجارت کے اندر ایک اونچا نام تھا اور وہ دوسرے تاجروں پر اچھا اثر رکھتا تھا، گویا وہ دوسرے تاجروں کا سردار تھا۔ شیخ احمد کے انتقال سے دوسرے سوداگروں کی تجارت پر بھی اس کا اثر پڑا اور دھیرے دھیرے ان کی تجارت کم ہونے لگی۔ اس کی وجہ سے اس خوشحال بندر سے لوگ جانے لگے اور بستی کی آبادی کم ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر ملکہ سلطانہ کو صدمہ ہوا۔ اسی غم میں وہ دریا کے کنارے آئی اور بارگاہ رب میں سجدہ کیا اور اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ دریائی دولہا کے وسیلے سے دعا کرنے لگی اور مدد کے لیے اپنے پیر کو پکارنے لگی۔ جب ملکہ سلطانہ نے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے اس کے پیر حضرت خواجہ دریائی دولہا کھڑے ہیں۔ وہ آپ کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ حضور میری مدد فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ملکہ نے ساری بات حضرت سے عرض کر دی اور کہا کہ اس سوداگر شیخ احمد کے ڈوب جانے کی وجہ سے دوسرے سوداگر بھی اس بستی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ بندر ویران ہو رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ دریائی دولہا نے اپنی زبان پاک سے کچھ الفاظ کہے تو غیب سے آواز آئی کہ میں نے قبول کیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ شیخ احمد اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر دریا سے باہر آؤ۔ یہ کہہ کر آپ کچھ دیر خاموش کھڑے رہے۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ میں نے قبول کیا، مگر شیخ احمد نظر نہیں آئے۔ حضرت نے جب پھر سے آواز دی تو شیخ احمد اپنے بال بچوں اور مال سامان کے ساتھ صحیح سلامت دریا سے باہر تشریف لائے۔ یہ دیکھ کر ملکہ سلطانہ بہت خوش ہو گئی۔ اس نے حضرت کو اپنے گھر لے جانا چاہا، لیکن حضرت نے فرمایا کہ ملکہ یاد رکھنا کہ ایک زمانے کے بعد میرا ایک پوتا محمد شریف نامی یہاں آئے گا، اس کے رہنے کا انتظام یہاں کر دینا۔ یہ کہہ کر آپ غائب ہو گئے۔ اس واقعے کو جب ایک مدت گزر گئی تو حضرت خواجہ دریائی دولہا کے پوتے حضرت محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ سلطان بندر تشریف لائے۔ ان کا نکاح بھی وہیں پر ہوا اور ان کا وصال پاک بھی وہیں پر ہوا۔ ان کا مزار شریف آج بھی اسی بندر پر ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ میاں صاحب خماری نام کا ایک سوداگر جو حضرت کا ہی مرید تھا، اپنا بہت سا مال سامان لے کر دریا کے راستے ہرمیز کی طرف جا رہا تھا جو ایران میں ہے۔ اچانک دریا میں ہوا کا ایک طوفان آیا اور قریب تھا کہ اس کی کشتی دریا میں ڈوب جاتی۔ میاں صاحب نے حضرت خواجہ دریائی دولہا کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ کو یاد کرنا تھا کہ آپ پلک جھپکنے کی دیر میں بیرپور شریف سے ہرمیز کے قریب پہنچ گئے اور کشتی کو طوفان سے نکال کر کنارے پر پہنچا دیا۔ اس مدد کرنے کے دوران آپ کا پیراہن مبارک کاندھے کی جانب سے تھوڑا سا پھٹ گیا۔ آپ اسی حالت میں فوراً واپس بیرپور شریف تشریف لے گئے اور جس مجلس سے اٹھ کر آئے تھے اسی میں تشریف لے گئے۔ مجلس میں لوگوں نے عرض کی کہ حضور آپ کا جبہ کیسے پھٹ گیا؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے ایک چاہنے والے میاں صاحب خماری کی کشتی دریا کے طوفان میں ڈوبنے والی تھی، اس نے مجھے یاد کیا تو میں وہاں پہنچا اور اسے بچا کر ہرمیز کی بندرگاہ تک پہنچا دیا۔ اسی دوران میرا یہ جبہ پھٹ گیا۔ مجلس میں بیٹھنے والوں نے اس دن اور تاریخ کو لکھ لیا۔ ایک عرصے کے بعد جب وہ سوداگر میاں خماری بیرپور شریف حاضر ہوا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس تاریخ اور دن کو کیا یہ واقعہ ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں بے شک اسی دن اور تاریخ کو میرا جہاز دریا کے طوفان میں پھنس گیا تھا اور میرے پکارنے پر میرے پیر کامل نے میری مدد فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا خواجہ محمود دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ گجرات کے شہر موڑاسا میں تشریف فرما تھے۔ وہاں پر ایک شخص جن کا نام شاہ محمود اور ان کے غلام کا نام سیدی تھا، یہ دونوں حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
شاہ محمود کے غلام سیدی نے بے حد عاجزی اور انکساری کے ساتھ خواجہ محمود دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کی نالین پاک کو کھڑے ہو کر بہت دیر تک اپنے سر پر تاج کی طرح سجائے رکھا۔ ان کا یہ ادب دیکھ کر خواجہ دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ ان پر مہربان ہوئے اور اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ جا، تم کو اور تمہارے آقا شاہ محمود کو شہادت کا درجہ اور ولایت کا مرتبہ شہر بایڑ میں عطا کرتا ہوں۔ تمہارے فیض کا دریا وہاں پر ہمیشہ جاری و ساری رہے گا اور تمہارا نام اپنے آقا کے نام سے پہلے بولا جائے گا۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرات آپ کی قدم بوسی کر کے اور آپ کی اجازت لے کر شہر موڑاسا سے بایڑ میں آئے۔ رات کو وہاں قیام کے دوران ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ وہاں کے حاکم، سپاہی اور رہنے والوں نے ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا۔ شاہ محمود اور ان کے غلام سیدی بھی ڈاکوؤں سے لڑنے لگے اور اسی جنگ کے دوران یہ دونوں حضرات نے شہادت کا جام نوش کیا۔ خواجہ دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق ان حضرات نے شہادت پائی، اور جیسا آپ نے غلام کو فرمایا تھا کہ تمہارا نام تمہارے آقا کے نام سے پہلے لیا جائے گا، تو یہ حضرات حضرت سیدی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے مزار آج بھی شہر بایڑ میں مسجد کے قریب موجود ہے، جہاں ہر سال عرس وغیرہ کی تقریبات منائی جاتی ہے۔ شہنشاہ گجرات حضرت سید میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات سے ہر خاص و عام واقف ہے۔ آپ نے دین اسلام کی سربلندی اور اسلام کی حقانیت کے لیے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر شریف کم و بیش 18 سال کی تھی۔ حضرت سیدنا میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت سید محمد ڈوسو میاں رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا خواجہ محمود دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی محبوب خلیفہ تھے، اور والد گرامی نے اپنے نور نظر حضرت میرا علی داتار کو بھی حضرت خواجہ دریائی دولہا کا ہی مرید بنایا تھا۔ حضرت سید میرا علی داتار کی شہادت کا تفصیلی واقعہ ہم نے بیان کیا ہوا ہے، جس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ یہاں تفصیلی واقعہ عرض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن بات یہ عرض کرنی ہے کہ حضرت سیدنا میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا عظیم مرتبہ کیسے حاصل کیا۔ مانڈو گڑھ کا قلعہ فتح ہونے کی بشارتیں جو بادشاہ وقت کو ملی تھی کہ یہ قلعہ ایک سید زادے کے ہاتھوں فتح ہوگا جن کا نام سید علی ہے، اس بشارت کی بنا پر حضرت میرا علی داتار مانڈو گڑھ کے لیے روانہ ہوئے۔ مانڈو گڑھ جانے سے پہلے آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ اپنے پیر دستگیر حضرت سیدنا خواجہ دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے والد حضرت ڈوسو میاں نے عرض کی کہ حضور میرے اس بچے کے لیے دعا فرما دے، تو سرکار دریائی دولہا حضرت میرا علی داتار کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بیٹے جو چاہو مانگو۔ حضرت میرا علی داتار نے عرض کیا کہ اے پیر و مرشد، مجھے آپ کی دعا سے مرتبہ شہادت چاہیے۔ یہ سن کر حضرت دریائی دولہا نے فرمایا کہ بیٹے علی ابھی تم چھوٹے ہو، کوئی اور چیز مانگ لو۔ لیکن حضرت میرا علی داتار نے عرض کی کہ حضور میرا دل تو شہادت ہی چاہتا ہے۔ جب حضرت نے اپنے مرید صادق کی خدا کی راہ میں شہید ہونے کی یہ سچی آرزو اور لگن دیکھی تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، مانڈو گڑھ میں بروز جمعہ تمہیں شہید کر دیا جائے گا اور تم شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جاؤ گے۔ چنانچہ جیسا حضرت خواجہ محمود دریائی دولہا نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور حضرت میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ نے مانڈو گڑھ کی جنگ میں فتح اور کامرانی حاصل کی اور آخر میں شہادت کا بلند مقام حاصل کیا، اور آج بھی مخلوق خدا آپ کے آستانہ شریف سے فیض پا رہی ہے۔
دوستوں حضرت میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ پر جو ویڈیو ہے اس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ اسے ضرور دیکھیں۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔